یہ کائنات کب بنی، کیسے بنی اور بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم تہذیبوں میں بھی ان سوالوں کے جوابات موجود تھے۔ وہ تہذیبیں جو ایک دوسرے سے سینکڑوں سال کے وقفے اور ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود تھیں۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کسی نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا؟ چلیے اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہماری کائنات ایک بگ بینگ مطلب ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی، اور اس دھماکے سے پہلے یہ کائنات ایک نقطے میں مرکوز تھی۔ بگ بینگ کے بعد ہماری کائنات پھیل گئی اور مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور اسی پھیلنے کو آبزرو کر کے ہی ہماری کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ان 13.8 ارب سال کو اگر ایک سال پر محیط کیا جائے تو ہم انسانوں کی عمر محض چند سیکنڈ ہی بنتی ہے۔ تو کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ چند سیکنڈ کی عمر کے باوجود ہم اس کائنات کے راز کو جان سکیں؟ تو آئیے مختلف قسم کے علوم کے ذریعے ہم کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اس دنیا میں دو قسم کے علوم پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ علم جو ہم انسان خود حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ہم تک پہنچایا جاتا ہے وحی کے ذریعے، جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، اور دوسرے قسم کا علم ہم انسان خود حاصل کرتے ہیں جسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم ریویلڈ نالج کو مذہبی علم اور ایکوائرڈ نالج کو دنیاوی علم کہہ سکتے ہیں۔ اور ان دنیاوی علوم میں ایک خاص علم ہے سائنس کا علم، اور پھر اس سائنس کے علم میں مزید کئی برانچز ہیں، مزید کئی شاخیں ہیں جن میں کائنات کے راز اور اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی مزید کئی برانچز ہیں، اور ان میں ایک ہے کاسموگنی۔ کاسموگنی میں کائنات کی ابتدا اور اس کی بناوٹ اور اس کی تشکیل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ ہم ان دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان علوم کی مدد سے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1964 میں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی، اور یہ دریافت کرنے والے دو سائنٹسٹ آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن تھے۔ 1978 میں ان سائنسدانوں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت نے بگ بینگ تھیوری کو مزید تقویت دی، جو کہ 1927 میں پہلی بار پیش کی گئی تھی۔ یہ دریافت کی گئی ریڈیشن ایک ایسی ریڈیشن تھی جو کسی ستارے، سیارے یا کسی اور کہکشاں سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ یوں ہی اسپیس میں موجود تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے دھماکے کے بعد اس کی انرجی ہر طرف بکھر گئی ہو۔ اس دریافت سے ہمیں کائنات کی ابتدا کا اندازہ تو ہوا، لیکن بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اس کے بارے میں ہماری سائنس لاجواب ہے۔ سائنس کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں۔ ویسے بھی سائنس کے علم میں انقلاب 1500 عیسوی کے بعد شروع ہوا، لیکن قدیم تہذیبوں کے اندر سائنس کی جڑیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے قدیم مصری تہذیب، قدیم یونانی اور چائنا کی تہذیبوں میں علم فلکیات، میڈیسن، میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ سائنس کی دوسری شاخیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1849 میں عراق میں کھدائی کے دوران چند تختیاں ملیں جن پر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ تختیاں تقریباً 3000 سال پرانی تھیں۔ ان تختیوں کو انوما ایلش کا نام دیا گیا۔ دا انوما ایلش 7 ٹیبلٹس آف کریشن۔ ان 7 تختیوں میں کائنات کی تخلیق کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں کائنات کی تخلیق کو نظم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان تختیوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات سے پہلے ہر طرف پانی تھا اور کچھ بھی نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، اور نہ ہی کوئی زندگی۔ اور پھر جہاں اللہ کا حکم نازل ہوا اور کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً 5000 سال پہلے کی مشہور زمانہ سمرہ تہذیب کے کچھ تختیاں ملیں۔ ان تختیوں میں بھی ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یہ سمرہ تہذیب بھی عراق ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ انوما ایلش تختیوں کی تحریروں میں مردوک نامی ایک دیوتا کا ذکر آتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان پانی سے بنائے، جبکہ سومیرین ٹیبلٹس میں انو، انلل اور ایکی نامی دیوتا کا ذکر ملتا ہے کہ جو کائنات کی ابتدا سے پہلے ہی بھی موجود تھے۔ انہوں نے زمین اور آسمان کو الگ کیا۔ اس سے پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، اور آسمان اور انسان کو گارے سے پیدا کیا، مطلب مٹی سے، کلے سے پیدا کیا گیا۔ ان کے علاوہ ان سومیرین ٹیبلٹس میں ایک نمو نامی ہستی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو ان تمام چیزوں سے پہلے موجود تھی،
سومیرین میتھولوجی کے مطابق اسے مدر آف آل گاڈز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونانی اور مصری تہذیبوں میں بھی کائنات کی ابتدا سے پہلے پانی کے ایک بہت بڑے سمندر کا تصور پایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے اندھیرے میں ایک بہت بڑا سمندر تھا، مطلب بہت بڑا پانی کا ذخیرہ تھا، اور اسی پانی کی مدد سے آسمان اور زمینوں کو کریٹ کیا گیا، بنایا گیا۔ اور ان تمام قدیم اکاؤنٹس کو دیکھا جائے تو ان اکاؤنٹس میں کائنات کی ابتدا سے پہلے ایک بہت بڑی ذات اور پانی کے ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ابتدا مطلب بگ بینگ سے پہلے بھی ایک ذات موجود تھی جس نے پانی سے سب کچھ تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس دور میں کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا، مطلب ایسی تہذیبیں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اور سینکڑوں سال کے ٹائم پیریڈ سے جدا تھیں، تو ان تمام تہذیبوں میں ایک ہی تصور کا پایا جانا، کیا یہ اتفاق ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ ان تمام تہذیبوں کے اندر ایک ہی تصور کے پائے جانے سے ایسے لگتا ہے کہ ان تمام تہذیبوں کے اندر ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ بے شک وہ پیغام لانے والے الگ الگ تھے، لیکن پیغام ایک ہی تھا اور ایک ہی ذات کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پہلے علم یعنی مذہبی علم کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ آج کی جدید سائنس بھی بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مذاہب موجود ہیں اور اربوں لوگ ان مختلف مذاہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو کون سے مذہب کا علم اتھینٹک اور اس قابل ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ علم اس ذات کی طرف سے آیا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے؟ ہر وہ شخص جو کسی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں یہی کہے گا کہ اس کا مذہب ہی اتھینٹک معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سے مذہب اپنے دعوے میں سچا ہے؟ یہودیت اور عیسائیتوں کے آسمانی مذاہب ہیں، ان میں ایک اللہ کے ہونے کا تصور پایا جاتا ہے کہ ایک اللہ نے کائنات کو بنایا چند ہزار سال پہلے، جبکہ ہندوازم میں اس کائنات کی عمر اربوں سال پرانی بتائی جاتی ہے، اور یہ کائنات ان کے مطابق اٹرنل سائیکل میں ریکریٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ کائنات بنتی ہے، اپنی عمر پوری کرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نئی کائنات بنتی ہے، اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ بدھزم میں بھی ہندوازم کی طرح ہی کا تصور پایا جاتا ہے، اسی کی طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ باقی مذاہب سے ہٹ کر اگر آسمانی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں کائنات کی تخلیق کے تصور کو دیکھا جائے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 1 کی آیت 2 میں کائنات کی ابتدا سے پہلے اللہ کے پانی کے اوپر ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور بک آف جینیسس کے چیپٹر 2 کی آیت 2 میں اللہ کے 6 دن میں کائنات کو مکمل کرنے اور 7ویں دن اپنے کام سے فارغ ہونے اور آرام کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا اتنی بڑی ذات جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے وہ تھک بھی سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ تو ان کتابوں میں کئی مضامین ایسے ہیں جن کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، جن میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور ابتدا کے بارے میں سائنس کے علاوہ ایک مذہب ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہزاروں مذاہب میں سے وہ مذاہب جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم یعنی مذہبی علم ہے، اس علم کی سچائی پہ ہی سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مذہب موجود ہے جو ان تمام سوالوں کے جوابات دے سکے اور ایسے جواب دے کہ جن کے کاؤنٹر نہ کیا جا سکے؟ کیونکہ تمام مذاہب میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک تصور مشترک ہے کہ اس کائنات کو ایک ذات نے بنایا ہے، لیکن پھر ان مذاہب میں کائنات کی تخلیق کے تصور میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان مذاہب اور تہذیبوں میں پیغام تو ایک ہی لایا گیا ہے، لیکن پھر اس پیغام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی تصورات نے دخل اندازی کی کہ جس سے اوریجنل پیغام مسخ ہو گیا۔ تو کیا کوئی ایسا سورس ہے کہ جس میں دیے گئے پیغام کو مسخ کیے جانے کے بجائے اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہو اور اسے انسانوں تک پہنچایا گیا ہو؟ میں نے آپ کو 3 بڑے اور معروف آسمانی مذاہب میں سے صرف 2 مذاہب میں پائے جانے والے کائنات کے بارے میں تصور کو موٹے طور پر بتایا ہے، لیکن ایک مذہب ایسا ہے جو آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق اپنے اندر موجود پیغامات کی اتھینٹسٹی، اس کی سچائی کا نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 23 میں چیلنج بھی کرتا ہے کہ کوئی ہے اس کے مقابلے میں تو لے کر آؤ۔ یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں اسلام ہی کی بات کر رہا ہوں۔
کیونکہ میں نے چند معروف مذاہب کی بات کر لی، لیکن اس دنیا میں عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر بڑے مذہب کی بات نہیں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں کائنات کی ابتدا کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہر طرف پانی تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث روایت نمبر 182 کے مفہوم کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور وہاں کسی قسم کی ہوا نہ تھی اور نہ ہی کوئی مخلوق یعنی کوئی زندگی نہ تھی۔ دین اسلام کی سب سے مقدس کتاب کا دعویٰ اور سب سے مقدس ترین ہستی کے فرمان کے مطابق اس کائنات کی ابتدا یعنی بگ بینگ سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کیا بگ بینگ کا تصور اس مذہب سے کہیں ملتا ہے؟ تو چلیے یہی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ 1927 میں پیش کی گئی بگ بینگ تھیوری اور 1871 میں ڈارون نے کہا تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ ان دونوں باتوں کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے۔ سینکڑوں سال بعد سچ ثابت ہونے والے چیزوں کا ذکر سینکڑوں سال پہلے اس کتاب سے ملتا ہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا دعویٰ کس قدر مضبوط اور اوتھینٹک ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس وقت ہماری کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، مطلب پھیلتی جا رہی ہیں، تو اگر اس کو ریورس کر کے دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمام کہکشائیں کسی ایک نقطے پر مرکوز۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں مختلف جگہوں پر دن کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اور وقت بھی مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر فلو کرتا ہے، مطلب چلتا ہے۔ جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ٹائم کی رفتار کا الگ ہونے کا ذکر ہے۔ جیسے ہمارے نظام شمسی میں موجود سیارے وینس یعنی زہرہ کا ایک دن ہماری زمین کے 243 دنوں کے برابر ہے، تو قرآن میں بیان کی گئے دن سے مراد ہم کون سا دن لیں گے؟ ہماری زمین کا 24 گھنٹے والا دن، یا وینس کا 243 دنوں کے برابر کا ایک دن، یا پھر ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کو دن کہا گیا ہے؟ یعنی 6 پیریڈ آف ٹائمز یا ٹائم کے 6 فیسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان اور کائنات کو تخلیق کیا، کیونکہ جب کائنات وجود میں ہی نہیں آئی تھی تو دن کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دن کا تصور تو سورج اور روشنی کی روٹیشن سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ وجود میں ہی نہیں آئے تھے تو ایک دن سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک دن سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ قرآن شریف میں لفظ یوم ایک دن کے لیے بھی اور ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 کے مطابق ایک دن کو 50,000 سال کے برابر کہا گیا ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں ایک دن کو 1000 سال کے برابر کہا گیا ہے۔ یعنی یوم سے مراد 24 گھنٹے والا دن نہیں، بلکہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے جو ہزاروں سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا تخلیق سے پہلے ٹائم موجود تھا، یا پھر کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی ٹائم کی تخلیق ہوئی؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور اندھیرے اور روشنی کو بنانے کا ذکر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے لیے لفظ خلق فرماتے ہیں، اور اندھیرے اور روشنی کے لیے لفظ جعل فرماتے ہیں۔ لفظ خلق عمومی طور پر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نتھنگ ٹو سم تھنگ، جبکہ جعل کسی چیز کو کسی موجودہ چیز کی مدد سے کسی خاص فارم میں لانے کے لیے، کسی خاص شکل میں لانے کے لیے، کسی خاص ساخت میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 30 میں ہر جاندار شے کو پانی سے بنائے جانے کے لیے لفظ جعل استعمال ہوا ہے، یعنی پہلے سے پانی موجود تھا، اس پانی کی مدد سے ہر جاندار چیز کو، ہر کریشن کو بنایا گیا۔ اس آیت میں اندھیرے کو بھی بنائے جانے کا ذکر ہے، لیکن یہاں لفظ خلق نہیں بلکہ جعل آیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو بنائے جانے کے بعد اندھیرے اور روشنی کو فارم میں لایا گیا اور ایک خاص شکل میں لایا گیا۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روشنی کی عدم موجودگی کو اندھیرا کہتے ہیں، یعنی جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں آٹومیٹیکلی اندھیرا ہوگا۔ لیکن روشنی بھی تبھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سورس ہو، جیسے کوئی ستارہ وغیرہ۔ تو کیا اندھیرا بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ یعنی اندھیرے کا بھی کوئی الگ سے وجود ہے؟ کائنات میں اربوں ستارے اور کہکشائیں ہیں، جبکہ رات کے وقت ہمیں چند ستارے ہی نظر آتے ہیں، وہ بھی مدھم سی روشنی میں۔ تو ٹیکنیکلی طور پر اگر ایک اندھیرا اپنا الگ سے وجود نہ رکھتا ہو
تو ہمیں رات کو آسمان بالکل چمکدار نظر آئے، ستارے سے ستارہ ملا ہوا ایک روشن آسمان، تو کیا اندھیرا ان ستاروں کی روشنی کو ڈھانپ رہا ہے، جذب کر رہا ہے؟ سائنس کے مطابق جو ستارے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی روشنی کائنات میں پھیلی ہوئی گیسز ڈسٹ میں جذب ہو رہی ہے، یا وہ ستارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی، اس سے پہلے شٹر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زمین کی ایٹماسفیئر اس روشنی کو جذب کر رہی ہے، جبکہ قرآن شریف میں سورہ شمس کی آیت نمبر 4 میں رات کو ڈھانپنے والی بتایا گیا ہے۔ اگر اندھیرے کا اپنا ایک الگ سے وجود نہ ہوتا تو رات کو ایک فائل کی طرح قرآن شریف میں پیش نہ کیا جاتا، یعنی رات روشنی کو ڈھانپ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد سائنس اس قابل ہو جائے کہ وہ اندھیرے کے وجود کا پتہ لگا لے کہ جس طرح روشنی کے پیچھے سورس ہوتا ہے، اسی طرح اندھیرے کے پیچھے بھی کوئی ایک الگ سے سورس موجود ہو جو اندھیرا کریٹ کر رہا ہو، بنا رہا ہو، جس سے پوری کائنات میں اندھیرا پھیل رہا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنانے کا ذکر فرمایا ہے، جیسے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے اور نہیں چھوا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اسی ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ میری سمجھ کے مطابق اگر قرآن میں اندھیرے کو بنایا جانے کا ذکر ہے تو یہ میرے ایمان ہے کہ اندھیرے کا الگ سے ایک وجود ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کی ضرور وضاحت ہوگی، کیونکہ سائنس ابھی ارتقائی مراحل میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کبھی سائنس اس قابل ہو جائے کہ وہ اندھیرے کے وجود کو سمجھ سکے۔ تو اس آیت سے ہمیں ٹائم کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد زمین یعنی ارض کی مدد سے روشنی اور اندھیروں کو فارم میں لایا گیا۔ ویسے ارض سے مراد ہم زمین لیتے ہیں، لیکن ارض کی معنی بہت ہی وسیع ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ کسی اور دن آئے گی۔ عام طور پر ہم ٹائم کو گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں وغیرہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دنوں، مہینوں اور سال پہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور یہ ساری تقسیم روشنی اور اندھیرے یعنی دن اور رات کی تقسیم ہونے سے ہوتی ہے، یعنی ایک یوم، ایک رات اور ایک روشن دن کے جوڑے کو کہتے ہیں، جبکہ 30 راتیں اور 30 روشن دنوں کو ایک مہینہ، اور اسی طرح 12 مہینوں کو ایک سال کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی ٹائم مطلب یوم کو سمجھنے کے لیے رات اور دن کا ہونا ضروری ہے۔ ٹائم خود ایک تخلیق ہے، تو دوسری تخلیق یعنی کائنات کو سمجھانے کے لیے ٹائم جیسی تخلیق سے وعدے کیا گیا ہے، تاکہ ہم یعنی کہ انسان اللہ کی حکمت کو پہچان سکیں۔ ہم جو کہ 3 ڈائمینشنل کریچر ہیں اور ٹائم ہماری دنیا کو ایک سپورٹنگ رول ادا کرتا ہے، تو ہم ٹائم کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل فارم یا شکل کو نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ ایک ہائر ڈائمینشن ہے۔ امید ہے آپ ٹائم کو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، اور کائنات کو 6 دن میں بنانے سے مراد خاص 6 پیریڈ آف ٹائم ہے، نہ کہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ایک لفظ کن سی پوری کائنات کو بیک وقت ایک ہی لمحے میں پیدا کر سکتے تھے، تو 6 پیریڈ آف ٹائم میں بنانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 17 میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کون کہتے ہیں، مطلب ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، مطلب فیکون۔ یہاں آسمان اور زمین کی تخلیق اور کن فیکون کا ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں، گویا ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن فیکون سے پیدا کیا، جبکہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ایک مطلق اختیار کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی چیز کو ایک ہی لمحے میں کن کہنے سے کریٹ کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے۔ اور اگر پہلی آیت مطلب سورہ بقرہ والی آیت سے مراد یہی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہنے سے کائنات کو کریٹ کیا، جبکہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے لیے 6 دن فرمایا ہے، ان دونوں آیات میں بظاہر دکھنے والے تضاد کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کن کہنے سے بگ بینگ جیسا بہت بڑا فینومینا ہوا، جس سے ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں کائنات اربوں نوری سال کے فاصلے پر پھیل گئی۔ مانو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ایک ایٹم نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے، بڑھا کر، پھیلا کر فٹ بال جتنا بڑا کر لیا، اور کائنات کے اس پھیلاؤ کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اگر آپ کاسمولوجی کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ کسی چیز کی رفتار نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پھیلاؤ میٹر مطلب مادہ یا انفارمیشن کی رفتار نہیں تھی، بلکہ یہ سپیس ٹائم خود پھیل رہا تھا، جس پر روشنی کی رفتار کی حد لاگو نہیں ہوتی۔
کون مطلب سب ایٹامک لیول، ایک ایٹم سے بھی چھوٹی جسامت سے لے کر فیکون مطلب 10 کی طاقت 25 میٹر تک پھیل گیا، اور 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے مراد اس کائنات میں موجود مختلف سیارے، ستارے یا آسمان کو ان کے باقاعدہ فارمیشن میں لانے کے لیے ایک ٹائم آف پیریڈ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زمین جب بننا شروع ہوئی، مطلب گیسز، ڈسٹ اور مختلف قسم کے پارٹیکلز جب گریوٹی کی وجہ سے اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو اس زمین کو مکمل ہیبیٹیبل ہونے، مطلب رہنے کے لائق ہونے، زندگی کو پنپنے کے لائق ہونے میں تقریباً کروڑوں سال لگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کروڑوں سال کے پروسیس کو قرآن مجید میں ایک یوم سے تعبیر کیا گیا ہو، مطلب بگ بینگ کے فنامنا کو کن فیکون اور تمام کہکشاؤں، سیاروں اور ستاروں کی فارمیشن کے ٹائم پیریڈ کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہو۔ میں ان کروڑوں سالوں کو ایک یوم سے کیوں تعبیر کر رہا ہوں، اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی ہونے والی ہے، تھوڑا ویٹ کریں۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4 کے مطابق اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9 کے مطابق اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اگر ان 13.8 ارب سالوں کو 6 دنوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن 2.3 ارب سال کا بنتا ہے، اور قرآن کے مطابق ہماری زمین 2 دنوں میں تخلیق ہوئی، اور اگر اس ایک دن کو 2 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 4.6 ارب سال کا وقت بنتا ہے۔ اور آج ہماری سائنس کہہ رہی ہے کہ ہماری زمین کو بنے ہوئے تقریباً 4.55 ارب سال ہو گئے ہیں، اور یہ وقت حیرت انگیز طور پر قرآن کے بتائے ہوئے وقت کے بالکل قریب بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد زمین کی عمر کے بارے میں نیا انکشاف سامنے آئے کہ زمین کی عمر 4.6 ارب سال ہی ہے۔ اگر بگ بینگ کے بعد کے وقت کو اور ہماری زمین کی عمر کی ریشیو دیکھی جائے تو ایک دن تقریباً 2.3 ارب سال کا بنتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ کیلکولیشنز اور فگرز محض اندازے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی قطعی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ ایک 6 دنوں کی پاسبل وضاحت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ 6 دنوں میں کون سی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام الحکیم یعنی حکمت والا ہے، تو ظاہر ہے اس پوری کائنات میں ہر جگہ ہمیں حکمت کا ظہور ہی ملے گا۔ اس کائنات کو 6 یوم میں بنانے کے پیچھے حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بھی ترتیب اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی کام کی کامیابی کے پیچھے ترتیب اور بتدریج عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی کائنات کو 6 دنوں میں بتدریج بنانے کے پیچھے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرے اور اس کائنات کے مرحلہ وار بننے میں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کو جان سکے۔ اس کے علاوہ اس پورے پروسیس میں اربوں کہکشائیں، کھربوں ستارے اور سیارے، بلیک ہولز اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا راز ہیں اس کائنات میں، ان کو جاننے کے لیے اس ترتیب کا ہونا ضروری تھا۔ آج کی سائنس بھی کائنات کے ارتقاء اور ترتیب سے بننے کو اسٹڈی کر رہی ہے، اور کائنات کے بگ بینگ کے بعد ایک پروسیس کے تحت تخلیق ہوئی، اور مزید اس میں پروسیس ہو رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک موقع فراہم کر رہے ہوں کہ اس پہ غور کریں اور اس ذات پر ایمان لے آئیں جس پوری وسیع و عریض انتہائی واسٹ کائنات کے واحد مالک ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ تعالیٰ بیک وقت کن فرما کر پیدا فرما دیتے تو اس کی وضاحت نہ ہی سائنس کر سکتی تھی اور نہ ہی انسانی عقل۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے اندر کائنات کو تخلیق کر کے ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، غور کر کے ہدایت حاصل کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کن سے مراد یہ لینا کہ وہ چیز پلک جھپکتی وجود میں آ جائے شاید پوری طرح درست نہ ہو سکتا ہے کہ کن سے مراد اس پوری کائنات کے نظام کو وجود میں لانے کے لیے حرکت میں لانا ہو، یعنی کائنات کی تخلیق کی ابتدا کن سے ہوئی ہو۔ جیسے ایک انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک پلک جھپکتے ہی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کائنات میں ایک نظام کے تحت آئے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو ایک انسان کی پیدائش کے لیے ایک پورا پروسیس موجود ہے کہ جس میں ایک انسان ماں اور باپ کے ذریعے ایک تدریجی عمل سے گزر کر ایک کامل انسان بنتا ہے۔ کسی چیز میں چھپی حکمت کو سمجھنے کے لیے اس کی تخلیق کے پورے پروسیس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔
تو اس پورے پروسیس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 پیریڈز آف ٹائم کے اندر اس کائنات کو تخلیق بھی ہوتی رہی۔ ابراہیمک ریلیجنز مطلب ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور اس کے علاوہ قدیم میسوپوٹیمین تہذیبیں جن کا ذکر میں پہلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، ان میں کائنات کے بننے سے پہلے ہر طرف پانی ہونے کا ذکر ملتا ہے، یا پھر ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے ہماری یہ کائنات بہت بڑے پانی کے ذخیرے کے اندر موجود ایک بلبلے کے اندر واقع ہے۔ تو آئیے اس نظریے کو سائنٹیفک طریقے سے انالائز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی جدید سائنس بھی برین کاسمالوجی کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہماری یہ کائنات ایک برین مطلب جھلی ہے جو ایک بہت بڑے بلک مطلب ایک بہت بڑی فضا میں موجود ہے۔ چلیے اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ مانو ایک چیونٹی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر چل رہی ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بہت بڑی فضا میں معلق ہے یا تیر رہا ہے۔ کیونکہ کاغذ کا ٹکڑا اس چیونٹی کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہے، تو چیونٹی کو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہی نظر آئے گا، اسے یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ اس کاغذ ٹکڑے بیر فضا ہے، اسے کسی قسم کی فضا نظر نہیں آئے گی کہ جس میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ تو یہاں وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک برین مطلب جھلی ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس فضا میں معلق ہے یا تیر رہا ہے وہ بلک مطلب فضا ہے۔ تو اس تھیوری کے مطابق ہماری پوری کائنات ایک کاغذ کے ٹکڑے جیسی جھلی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی فضا مطلب بلک میں تیر رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی برینز مطلب جھلیاں مطلب بہت سی کائناتیں اس ایک بہت بڑے بلک میں تیر رہی ہوں، اور یہ ایک ملٹی ورس تھیوری کی وضاحت بھی کر سکتی ہیں اس طرح کی تھیوریز۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاہب اور قدیم تہذیبوں میں موجود نظریہ کہ کائنات پانی کے اندر موجود ہے، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اس پانی کے اندر ہی کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری زمین پر موجود سارا پانی ہماری زمین کی تخلیق کے ساتھ تخلیق نہیں ہوا، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق زمین پر پانی کا ایک حصہ مختلف قسم کے کومیٹس یعنی شہاب ساق کے ذریعے آیا ہے۔ زمین کے سمندری پانی میں ڈیوٹریم یعنی بھاری ہائیڈروجن کا تناسب کومیٹس میں موجود پانی سے مشابہت رکھتا ہے۔ 2020 میں ایک آئسوٹوپک انالیسز میں یہ بات سامنے آئی کہ زمین پر موجود پانی کا کچھ حصہ ہماری سورج کے وجود میں آنے سے بھی پہلے وجود میں آیا تھا، جو انٹرسٹیلر گیسز سے پیدا ہوا تھا۔ انٹرسٹیلر گیسز سے مراد وہ گیسز جو ہمارے نظام شمسی سے باہر سپیس میں موجود سیاروں اور ستاروں اور کہکشاؤں کے درمیان سپیس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم نوح علیہ السلام پر پانی کا عذاب آیا تھا، اور پانی زمین کے اندر سے نکلا تھا۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی پانی آیا تھا، جس کی تفسیر عمومی طور پر یہی کی جاتی ہے کہ کئی دن تک موسلادھار بارش ہوئی تھی۔ لیکن کیا یہ ناممکن ہے کہ آسمانوں سے بارش نہیں ہوئی ہو، بلکہ لٹرلی آسمانوں سے پانی اتارا گیا ہو، پانی آسمان کے پورٹل سے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر اس چیز کو ہم انشاءاللہ ضرور کور کریں گے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 1 کی آیت نمبر 6 کے مطابق اللہ نے پانیوں کے درمیان ایک فضا پیدا کی کہ جس سے پانی سے جدا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 193 کے مطابق 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، یعنی اس پوری کائنات کو سمندر یعنی پانی نے گھیر رکھا ہے۔ آبزرویبل یونیورس مطلب قابل مشاہدہ کائنات اربوں نور سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اس خلا میں سیارے اور ستارے، کہکشائیں اور دیگر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پانی کہیں نہیں نظر آ رہا۔ جبکہ مذہبی حوالے سے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو کیا ہماری پوری کائنات پانی کے اندر ایک بلبلے کی صورت میں موجود ہے؟ تو چلیے اسے ایک امیجنیشن سے سمجھتے ہیں، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے۔ پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل میں ماریانا ٹرنچ نام کا ایک مقام ہے، اور یہ مقام تقریباً 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور یہ اب تک کا سب سے گہرا معلوم مقام ہے۔ اگر اس مقام میں ایک 30 بائی 30 فٹ کا بلبلہ ایک کمرہ بنایا جائے جس کے اندر پانی نہ ہو، اور اس کمرے کے اندر ایک بیکٹیریا کو رکھا جائے، اور بیکٹیریا کو شعور دے دیا جائے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کر سکے، اور اس کو ہم انسانوں کی طرح پرکھ سکے، تو کیا وہ بیکٹیریا اس کمرے سے باہر سمندر کو آبزرو کر سکے گا، یا اس بیکٹیریا کے نزدیک اس کے ارد گرد بس خلا ہی خلا ہوگی؟ چلو بیکٹیریا کو تھوڑا بڑا کر کے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اگر اس بیکٹیریا کو ہماری زمین جتنا بڑا کیا جائے تو اسی تناسب سے وہ کمرہ کہ جس میں وہ بیکٹیریا موجود ہے، وہ کمرہ تقریباً 60 کروڑ کلومیٹر پھیل جائے گا۔ یعنی 60 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے تک بیکٹیریا کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ ایک سمندر کے بیچ موجود ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد خلا ہی خلا سمجھے گا۔ تو
تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک بہت بڑے پانی کے ذخیرے کے اندر، ایک بلبلے کے اندر رہ رہے ہوں، ابھی ہم اس قابل ہی نہیں ہوئی ہوں کہ اس بلبلے سے باہر جا کر پانی کو آبزرو کر سکیں؟ اور کیونکہ ہماری زمین اور یہ کائنات پانی کے اندر وجود میں آئی ہے، تو ظاہر ہے اس پانی کی ایج ہماری زمین کی ایج سے زیادہ ہوگی، اور یہی آج سائنٹیفک ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ زمین پر موجود پانی زمین کی عمر سے زیادہ بڑا ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ ہماری اس کائنات کے وجود کے آنے سے پہلے پانی موجود تھا، جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 3191 کے مطابق اللہ تعالیٰ ازل سے تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ تو کیا ہم لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے پابند ہیں یا ہمارے پاس فری ول موجود ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم آسمان اور زمین کی تخلیق کو سمجھیں گے کہ قرآن شریف میں سینکڑوں بار آسمان کا ذکر آیا ہے، تو آخر آسمان ہے کیا؟ اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ یہ خوبصورت علمی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی بآسانی پہنچ سکیں۔